اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ حضرات محترم، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جو گزارشات کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر علم کی اہمیت اور خصوصاً علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ الحمدللہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جو اسکول و کالج کی تعلیم ہے یہ اپریل کے بعد شروع ہوتی ہے، نیا سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے جو دینی علوم ہیں ان کی تعلیمی سال کا آغاز شوال سے ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات میں جتنے بھی دانا عقل مند ہیں انہیں عقل اور دانائی تقسیم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت سے زیادہ کائنات میں کوئی نہ جان سکتا ہے نہ جاننے والا ہے۔ انسان کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جائے اس کے فیصلے خطا سے خالی نہیں ہوتے۔ اللہ مالک وہ ذات پاک ہے جس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ علم جو ہے اللہ نے آغاز میں انسان کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسی وقت دنیا کے سامنے علم کی فضیلت اور فوقیت بتا دی۔ جو بھی قرآن کا قاری ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے معانی سے تھوڑی سی بھی مس رکھتا ہے، اسے یہ بات معلوم ہے کہ جب قرآن کا آغاز ہی کریں چند رکوع پڑھنے کے بعد اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت جو مخلوق تھی فرشتے، اللہ نے ان سے مشورہ طلب کیا یا انہیں پیغام دیا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اور بنانا کسے ہے؟ انسان کو، جس کے اندر نیکی اور برائی کی دونوں قوتیں ہوں گی۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اے اللہ، آپ ایک ایسی شخصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں خون بہائے گی اور فساد کرے گی؟ اگر تسبیح تقدیس مطلوب ہے تو اللہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام، اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی جتنی کائنات کی جتنی رنگینیاں ہیں، جتنی خوبصورتی ہیں، اللہ نے اپنے حکم سے بنائی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
اللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتے، اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے بنائی۔ سب سے پہلی جو اللہ نے بنایا وہ قلم بنایا۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قلم بنایا تاکہ انسان سیکھے، علم حاصل کرے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے جو اپنے ہاتھوں سے بنائی وہ عرش معلی ہے جس پہ اللہ مستوی ہیں۔ تیسری چیز اللہ نے میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور چوتھی چیز ہمارا بسیرا جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اگر ہم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیں تو میرے عزیز بھائیو، جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس مخلوق کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اسے علم سے نوازا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم ہماری اپنی وہبی چیز نہیں ہے، ذاتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عطا ہوتی ہے کسی کی۔ تو اللہ نے علم عطا کیا سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ علم سکھانے کے بعد پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کا نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کچھ نہیں جانتے، صرف وہی بات جانتے ہیں جو آپ سکھائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، چاہے فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، جب تک سیکھا نہ جائے علم نہیں ہوتا، یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ پہلے دن سے ہی ہمیں سبق ملا کہ علم کے حصول کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو سکھایا سب سے پہلے استاد کون؟ اللہ رب العزت۔ سیکھنے والے کون؟ میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور فرشتوں پہ برتری اس وجہ سے ملی کہ آپ کو علم مل گیا، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا قال یا آدم انبئہم، اے آدم آپ بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتا دیے، جو اللہ نے سوال کیا اس سوال کا جواب دے دیا۔ اب یہ سبب بنا فرشتوں سے برتری کا علم۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور خصوصاً وہ جنہیں اللہ نے چنا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مطہرہ تک، سب کو علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس علم کے بغیر انسان بالکل ناکارہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تو اس وقت اللہ نے انہیں کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ یہاں جنت سے نکل جاؤ، میں پھر تمہیں کہتا ہوں تم اور شیطان آپس میں دشمن ہو۔ پھر کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، میری طرف سے رہنمائی آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى،
جو میری بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول کرے گا اس علم کو حاصل کرے گا جو میں بھیجوں گا، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب اس علم کے حصول کے لیے جنہوں نے کوششیں کی، اس علم کو حاصل کیا، اس پہ عمل کیا، وہ ان کے لیے فائدہ مند بنا۔ جنہوں نے اس علم کو اگنور کیا وہ دنیا میں بھی برباد ہوئے اور آخرت میں بھی بربادی ان کا مقدر بنی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا، جناب محمد الرسول اللہ پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، سب سے پہلا جو سبق دیا گیا، سب سے پہلی جو وحی آپ پہ آئی تھی وہ علم کے متعلق ہی آئی تھی۔ آپ اپنے معاشرے سے بالکل بیزار تھے، کیونکہ لوگ ننگا طواف کرتے، کپڑے اس لیے پہن کے نہیں جاتے کہ ہمارا رزق ٹھیک نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے، اور بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر لٹکائی ہوئی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر ان ساری چیزوں سے ان کا ذہن بیدار تھا۔ آپ نے کیا کیا کہ یہاں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہے جبل نور، اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہتے ہیں، آپ نے اسے منتخب فرمایا، وہاں جا کے آپ بیٹھ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی دانائی عطا فرمائی تھی، آج عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ نے سلیکشن کس بات کی۔ آج بھی آپ غار ہیرا میں بیٹھ کے دیکھیں گے نا تو سامنے کعبۃ اللہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے اس غار کی سلیکشن ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہی سمجھ آئی کہ میں بیت اللہ کو بھی اپنی نظروں میں دیکھتا رہوں اور میں ان لوگوں سے الگ تھلگ بھی رہوں۔ آپ نے غار ہیرا کو منتخب فرمایا، آپ وہاں تشریف لے جاتے، کئی دن تک وہاں تشریف فرما رہتے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ 40 سال کچھ ماہ کے ہوئے تو اللہ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آیا، اس نے سب سے پہلے جو کلمات 5 آیات سکھائی وہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اس میں حکم یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ ہمارے دین کا آغاز ہے۔ لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ یہ دین تعلیم کا انکاری ہے، واللہ باللہ ثم تاللہ اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں ہمارے دین کے اوپر۔ ہمارے دین کا آغاز ہی علمک ما لم تکن تعلم، میں نے وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نے اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی تھی نہ اور کسی معاملے کا پتہ تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ کہتے ہیں میں نے سکھایا جو آپ کو نہیں علم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دنیا میں آئے تو کہا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ سکھاتا ہے اور میں نے آپ کو سکھانا ہے۔ سورۃ جمعہ آپ اس کا آغاز دیکھیں، اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یسبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ کی۔ کیوں؟ الملک،
وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ مالک کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، میں نے ان پڑھوں کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا۔ حالانکہ عرب اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے اور لوگوں کو عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، انہیں ادب، شعر اور اسے دانائی سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کو ہم دنیا کے سب سے دانا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے آنے سے پہلے سب گمراہ تھے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ زندگی بسر کیسے کرنی ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، دنیا کے اعتبار سے ان پڑھ نہیں تھے، دین کے اعتبار سے ان پڑھ تھے، جنہیں اپنے خدا کا ہی نہیں پتا تھا، جنہیں حرام و حلال کی تمیز ہی نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان پڑھ تھے، میں نے بھیجا هو الذی بعث فی الامیین رسول یتلو علیہم آیاتہ، کس بات کی تعلیم دی؟ اس قرآن کی آیات کی، جس کی وجہ سے ویزکیہم، یہ پاک ہوئے، ان کی گندگی اور غلاظتیں دور ہوئی، ان کے ذہنوں کی نجاست ختم ہوئی، ان کی دل کی میل کو صاف کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس قرآن کی تلاوت، اس کی آیات، اس کی تعلیم کی وجہ سے ان کے دل پاک ہوئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم دی انہیں کتاب حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس قرآن کی تعلیم سے پہلے، اس حکمت کی باتوں سے پہلے یہ سب کے سب گمراہ تھے، انہیں علم ہی نہیں تھا انسانیت چیز کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ دوسری تعلیم کا بھی انکار نہیں کرتے۔ انسان دنیا کی دوڑ میں، دنیا میں مقابلے بازی میں، تاجر تجارت میں، اور صنعت کار صنعت میں، اور ایک کاشتکار کاشتکاری میں علم حاصل کرے، یہ دوڑ لگائے، لیکن یہ یاد رکھیں علم یہ نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ عرب کا قدیم مقولہ ہے العلم علمان، علم دنیا میں صرف دو ہیں، پہلا علم الادیان، دین کا علم، دوسرا وعلم الابدان، بدن کا علم۔ یہ دو علم ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب ہنر ہیں۔ وہ ہمیں دنیا کی زندگی میں تو فائدہ دیں گے، ہماری ترقی تو کرائیں گے، ہمیں دنیا میں عزت و شرف تو دیں گے، لیکن انسانیت نہیں سکھائیں گے، ہمیں اپنے رب سے تعلق نہیں بتائیں گے۔ دنیا میں کتنے سائنسدان ہیں جنہوں نے افلاک کو کنگھال مارا، جنہوں نے زمین سے بے شمار معدنیات کو نکالا، جنہوں نے ہر چیز پہ ریسرچ کر کے دنیا کو بتایا، انہیں ہر چیز کا علم ہو گیا لیکن اپنے رب کا علم نہیں ہو سکا۔ اصل علم وہ ہے جو ہمیں اپنے رب کی، مخلوق کو اپنے خالق کی پہچان کروائے، وہ دین کا علم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم اس حدیث کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے قیامت کی 15 نشانیاں بتائی، ان میں ایک نشانی یہ کہی تھی وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین کے علم کو نہیں، اس کے علاوہ سارے علوم کو سیکھیں گے۔ ان کے پاس بیالوجی کا بھی علم ہوگا، ان کے پاس کیمسٹری کا بھی علم ہوگا، وہ بہت بڑے بڑے ریاضی دان بھی ہوں گے، وہ بڑے بڑے جغرافیہ دان بھی ہوں گے، لیکن نہیں ہوگا تو دین کا علم نہیں ہوگا۔ آج کسی بھی مسلمان سے بات کر کے دیکھ لیں، اس کا جواب یہی ہوگا میں دین کے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتا، چاہے وہ دوسرے علوم میں پی ایچ ڈی ہے، اس نے گریجویشن کی ہے، اس کے پاس ماسٹر ڈگریاں ہیں، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کا جیسے دل چاہتا ہے دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ ڈکیتی کرتا ہے، اور جو من میں آتا ہے
وہ اپنے پیچھے لگا کے لوگوں کو پھاڑ کے الگ الگ کر رہا ہے۔ ہم ہر آنے والے وقت میں مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں بٹ رہے ہیں۔ مسلمان کا نہ ذہن ایک رہا، نہ اس کا دل ایک جیسا رہا، جبکہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے کہ تم نے دین کا علم سیکھ کے اپنے دل کو ایک دوسرے سے ملانا ہے۔ یہ نماز کی پابندی جو ہمیں سکھائی گئی، آپ دیکھیں نبی مکرم کی کوئی ایسی نماز نہیں تھی، جب نماز کا آغاز کرتے مؤذن تکبیر کہتا، آپ لوگوں کو مخاطب ہوتے، سووا صفوفکم وسدوا الخلل، لوگوں صفیں سیدھی کر لو، درمیان کے رکھنے بند کر دو، لوگوں مل جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ لیکن ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا، ہمارے دل مختلف، ہمارے ذہن مختلف، ہماری نماز مختلف، ہمارے روزے کے اوقات مختلف، ہمارے حج کا طریقہ مختلف۔ کیوں؟ کہ ہم نے خود نہیں پڑھا، جو کسی نے سنایا مان لیا۔ واللہ باللہ سمت اللہ، یہ بات اللہ کو قطعاً منظور نہیں ہے۔ سورۃ احزاب ہے، اللہ اکبر، اس میں اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایک وقت آئے گا جب انسان اپنے اعمال کے سبب جہنم میں ان کے چہرے کو داغا جائے گا، پلٹ پلٹ کے، جس طرح باربیکیو کرتے ہیں اس طرح چہروں کو پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ اس وقت انسان حسرت اور افسوس سے کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہ کر لی۔ فلاں کو پیر، فلاں کو امام، فلاں کو فلاں، فلاں کو یہ وہ میرا مرشد۔ ہمارے مرشد صرف ایک ہیں، جناب محمد الرسول اللہ۔ یہ بزرگ، ان کی عزت احترام ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین ان کی زبان پہ نکلے ہوئے نام ہے۔ علم وہ ہے جو وہ سکھا رہے ہیں، علم وہ ہے جو اللہ نے اپنی پاک کلام قرآن میں بتایا، علم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ اس کے علاوہ علم نہیں، جہالت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو ہر مسلمان کو اپنے نبی کی زبان سے یہ حکم دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ایک علم وہ ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا لازم ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت۔ وہ علم کیا ہے؟ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے، اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ مجھ پہ اللہ نے کیا فرائض کیے ہیں، ان فرائض کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں۔ جی نماز پڑھو، جیسے مرضی پڑھ لو، واللہ نماز ہماری رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اس لیے اس کا علم سیکھنا ہے۔ اور آج علم کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا پہلے زمانوں میں تھا۔ اس وقت تو ایک شخص، اسے ایک مسئلے کی ضرورت پڑتی، وہ مدینے سے چلتا دمشق میں پہنچتا، 1 مہینے کی مسافت کے بعد ابو درداء کے پاس جاتا ہے اور انہیں جا کے کہتا ہے فلاں مسئلے میں مجھے کنفیوژن ہے اور مجھے علم ہوا ہے کہ وہ حدیث رسول اللہ کی آپ کے پاس ہے، مجھے وہ سنا دیجئے۔ ایک مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے۔ آج تو قرآن اور حدیث، اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے، قرآن بھی کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، احادیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ میرا مشورہ مت مانیں، میرے کسی اور بھائی کا مت مانیں، آپ خود قرآن کو کھولیں، اس ذہن کے ساتھ کھولیں کہ میرے مالک میں کنفیوز ہوں۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے یہ کام کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، مالک میں تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، آپ نے فرمایا جب کنفیوز ہو جاؤ کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، اس وقت اللہ سے یہ التجا کرنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا۔ اے اللہ حق مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ سچ ہے،
پھر اس کی اتباع کی توفیق دینا. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ باطل مجھے اس طرح دکھا دے مجھے پتہ چل جائے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق دینا. وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ حق اور باطل مجھ پہ خلط ملط نہ کر دینا، مجھے پتہ ہی نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ ایسے فتنے میں مبتلا نہ کرنا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب کچھ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کی پاک کلام سے، جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی خطبہ، کوئی بھی بات اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے. ان احسن الکلام کلام اللہ، لوگوں سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے. اس کے بعد وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے بعد اگر کوئی بات دین ہے، اگر کوئی قابل عمل چیز ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. اس کے بعد آپ میری بات، میرے کسی اور بھائی کی بات 1000 مرتبہ اس کا انکار کر دیں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن میں یا آپ اللہ یا اس کے رسول کی ایک بات کا انکار کریں تو ایمان چلا جائے گا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وہ مرد ہے یا عورت، وہ ایماندار ہے ہی نہیں کہ جب اللہ یا اس کا رسول کا حکم آ جائے وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں ابھی سوچوں گا، میں بعد میں کر لوں گا، میں فلاں کی بات کو دیکھ لوں گا یا فلاں سے پوچھ لوں گا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک علم یہ ہے جو ہم سب کو سیکھنا ہے. آپ عموماً ہر کالج یونیورسٹی میں اس حدیث کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہوں نے نمایاں طور پہ لکھی ہوتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. اس کا مطلب پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے اور اس کے بعد بیچلر، ماسٹر ڈگری، پی ایچ ڈی نہیں ہے. اس سے مراد رسول اللہ کا علم ہے، دین کا علم ہے. قیامت کی نشانیوں میں یہ بتایا، نشانی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دوسرا علم تو سارا جانیں گے لیکن دین کا علم نہیں جانیں گے. اس کے لیے ضروری ہے ہم چونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، استاد سے پڑھیں اور غور سے پڑھیں. اور یقین جانیے صرف 1 یا 2 پارے پڑھنے کے بعد نا اللہ اس قرآن کا اعجاز ہے، ایسا فہم دے دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی لفظ کا غلط ترجمہ کرنا چاہے ہم اسے پکڑیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ غلط کر رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، انہیں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. آپ احادیث کی کتابیں اتنی واضح ہیں، انڈیکس بنا دیا گیا. سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے کہ پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے، وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ احادیث آپ کو مل جائیں گی. کتاب الصلاۃ ہے، یہ نماز کا باب ہے، جو رسول اللہ نے کیا وہ ہمیں کر لینا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، اگر اللہ کے نبی، آپ، میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر وہ سچے انسان ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ ہیں. اگر رسول اللہ سچے ہیں تو آپ نے فرمایا زندگی کے آخری خطبے میں جو سب سے بڑے اجتماع میں تھا، لوگوں میں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اب گمراہ وہ ہوگا جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، جو میرے دین کو سیکھنے یا اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا اسے کبھی گمراہی نہیں ملے گی. گمراہی اس وقت ہوگی جب ہم اپنے فرقے کے تابع کرنا چاہیں گے قرآن کو یا رسول اللہ کے فرمان کو. جب ہم اپنے آپ کو حوالے کریں گے قرآن کے کہ جو میرا رب کہتا ہے میں مانوں گا، جو میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے میری سر آنکھوں پہ، اس وقت گمراہی نہیں آئے گی.
تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ جہاں بھی رہتے ہیں یقین جانیے بہت خوبصورت بات ایک مسجد نبوی کے اندر درس دیتے ہیں شیخ رحیلی صاحب، میں کل ہی ان کا ایک کلپ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں شاید دین کا عالم طالب علم کیوں نہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے نا، اگر وہ اپنے معاملات میں آسودگی چاہتا ہے نا، تو قرآن کی تلاوت سے دن کا آغاز کرے۔ جس شخص کے دن کے آغاز پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اس کی زبان نے اللہ کی پاک کلام کے کچھ کلمات نہیں پڑھے، انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ اور جب ان کی بات سن رہا تھا تو میرے ذہن میں رسول اللہ کا فرمان آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نماز کا کچھ حصہ یعنی فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل اپنے گھر میں جا کے پڑھا کرو، اور اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھا کرو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، وہ قبرستان کی طرح ہے، وہ ایک مردوں کی اما جگہ ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو یقینی بات ہے پھر ہمارے دل میں شوق ہوگا، یا آخر میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں ہمیں۔ جب یہ جستجو ہوگی تو ہمارے لیے ہدایت کے رستے کھلیں گے، ہماری زندگی میں برکتیں۔ آج ہم سب ان معاملات میں پریشان ہیں، گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں، افتراق کا شکار ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں۔ واللہ ان کی بات سن کے واقعتاً احساس ہوا کہ جب بھی انسان قرآن کی تلاوت کیا چھوڑتا ہے، ایسے ہے گھر میں نحوست چھا گئی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھے روزانہ۔ ہم دیکھیں، ہم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، ہم خود نہیں پڑھتے، ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے کلمات جو نکلیں گے وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ رب اجعلنی لک ذکارا، رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ذکر کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ کو وہ زبان پسند ہے جس پہ اس کا ذکر ہو۔ یہ قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کلام ہے، کلام اللہ کی ہے، زبان ہماری سے نکل رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل کہو تم، ہم کہتے ہیں تو مالک خوش ہوتا ہے، میری کلام کہہ رہا ہے، تو پھر ہمیں برکتیں بھی دیتا ہے، ہمیں آسودگیاں بھی ملتی ہیں، ہمیں ذہنی راحت بھی ملتی ہے۔ واللہ ٹینشن کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی کلام، بجائے اس بات کے نیند کی گولیاں لیں، بجائے اس بات کے کہ نیند کے لیے انجیکشن لیں، بجائے اس بات کے کہ ڈاکٹروں کے جو پاس جا کے 3 گھنٹے انتظار کریں، واللہ چند لمحے بیٹھ کے اللہ کی کلام پڑھ لیں، اپنی زبان سے کلمہ استغفار کہہ دیں، اللہ سکون کی نیند عطا فرما دے گا۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم دین کے متعلق جانتے ہوں گے۔ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارا بزرگ، آج ہمارا بیٹا یہی بات کہتا نظر آتا ہے کہ دین کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، کہ اللہ کے ہاں بھی ہمارا جواب یہی ہوگا۔ جنازہ پڑھانے جائیں تو کہتے ہیں اگر جنازہ نہ آتا ہو تو کیا کریں، وتر پڑھنے ہو تو قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں، اگر سجدوں کی دعائیں نہ آتی ہو تو کیا کریں، اگر ہمیں قرآن کا کچھ حصہ نہیں آتا تو کیا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ سینہ انسان کا خوبصورت گھر کی محل کی طرح ہے، اگر اس سینے کے اندر قرآن کا کچھ حصہ محفوظ ہے تو یاد رکھو اس گھر میں رہنے والا بھی کوئی ہے۔ جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ بھوت بنگلہ ہے،
وہ ویران گھر ہے جو کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لوگ اسے دیکھ کے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس قرآن کو سیکھیے، اس قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ فرمائیے۔ یہ ہماری نمازوں کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کسی انسان کی بہترین نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے، جس کا قیام لمبا ہو، جس کی تسبیحات زیادہ ہوں، جس کے سجدوں کے اندر اللہ کی تسبیحات کی جائے، اس کی بلندی و برتری کا اظہار کیا جائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی الاعلی، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، انت ربی سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رکوع میں جائیں تو کہیں سبحان ربی العظیم، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی ومستقلت بہ قدمی۔ یہ اللہ کے سامنے یہ سیکھیں، یہ ہماری نماز کا حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، اس کی برتری کو بیان کریں، اس کی عظمت کا اظہار کریں۔ ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اور ایک وہ علم ہے جو ایک عالم دین بناتا ہے کسے۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اے مسلمانوں، اے ایمانداروں، تمہارے اندر ایک جماعت، تمہارے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے جائے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں سیکھے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنی قوم کو آ کے دین سکھائے، اس کو ڈرائے۔ ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی، ہم گلہ کرتے ہیں نا علماء سے، جی مولوی ایسے کرتے ہیں، مولوی ایسا کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، تو ہم اپنے بیٹے کو اس لائن پہ چلائیں، اس کی کفالت خود کریں، وہ نہ مانگے کسی سے، وہ نہ لے، اس کی بات میں اثر ہوگا، وہ پورے وثوق کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق بیان کرے گا، اسی کسی کی متعلق کوئی نہیں ہوگا کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا سوچے گا، وہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کھل کے بیان کرے گا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ 6 بیٹوں کے باپ ہیں، آپ کا کوئی بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایک صنعت کار ہے، ایک تاجر ہے، یہ سارے دنیا تک آپ کو فائدہ مند ہیں، دنیا میں آپ کی عزت کا سبب ہے۔ آپ کی عزت جو عالم دین اللہ کی بارگاہ میں کروائے گا وہ کوئی نہیں کروا سکتا، جو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین کروائے گا وہ کوئی نہیں کروا سکتا، وہ ہے آپ کا صدقہ جاریہ۔ پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ مسجد سے طالب علموں کو لا کے کہیں کہ ہمارے باپ کے اصال کے لیے کرو۔ آپ کا بیٹا جب کھڑا ہو کے لوگوں کے سامنے کہے گا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، لوگوں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے، میرے رب تمہیں یہ کہتا ہے، تو جس باپ نے اپنے بیٹے کو وقف کیا تھا وہ اپنی قبر میں جس آسودگی میں ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں سارے نہیں، کہا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ایک گروہ ایسا ضرور امت کے اندر ہونا چاہیے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کے علم کو حاصل کرے، ولینذروا قومہم اذا رجعوا، جب وہ عالم دین بن کے واپس پلٹے تو لوگوں کو سامنے اللہ کے احکامات، اس کے رسول کی تعلیمات، اپنے نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، وہ اپنے پیٹ کو نہ سامنے رکھے، اس دین کو اپنے صرف روزی روٹی کے لیے نہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ،
لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو حق کی بات سنانے کے لیے، لوگوں کو راہ ہدایت بتانے کے لیے، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ جو ہے شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں اس شکنجوں سے نکال کے برے اعمال سے بچا کے نیکی کے رستے پہ لگائے۔ ایک علم وہ ہے جو ہم سب کے لیے فرض ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور ایک علم وہ ہے جو ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان، ایسا بچہ ضرور ہونا چاہیے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ وہ سارے علوم کے حصول کرنے والے وہ اپنی جگہ، لیکن جو ایک اچھا عالم دین ہوگا وہ پورے خاندان کے سہرے کا تاج، سر کا تاج ہوگا، وہ اپنے خاندان کے لیے فخر ہوگا۔ میرے بھائیو، ہر صدی میں بہت بڑے بڑے صنعت کار بھی گزرے، تاجر بھی گزرے، اور اسی طرح کاشتکار بھی گزرے، لیکن نام کس کا ہے؟ امام بخاری نے تجارت نہیں کی، حالانکہ ان کے باپ تاجر تھے، انہوں نے دین کا علم سیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا۔ خواب آئی کہ میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو مکھیاں بیٹھی ہیں میں وہ جل رہا ہوں۔ اپنی خواب کی تعبیر پوچھی، اپنے اساتذہ کے پاس گئے کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، میں ان سے جو ہے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کریں گے، جو ان کے متعلق جھوٹی باتیں ہیں وہ آپ اڑا دیں گے ادھر ادھر۔ انہوں نے پھر اس پہ کام کیا، 16 سال پہلے علم کو سیکھا، پھر اس علم کی متعلق ایک کتاب مرتب کی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اللہ نے اسے اتنی پذیرائی دی کہ 13 صدیوں سے لے کر آج تک ہر عالم دین کی زبان پہ ایک لفظ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب کوئی کسی نے لکھی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے۔ آج کوئی بھی مسلمان جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ پوچھتا ہے صحیح بخاری میں یہ ہے؟ اللہ نے اتنا اعتماد دیا، ہم نے بخارا نہیں دیکھا ہوا، امام بخاری کا خاندان ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تعلق ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کے دین کا تعلق۔ ایک ایک بچہ جانتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے لیے کیا کیا، 13 صدیوں میں ان کا نام نہیں ختم ہو سکا۔ امام مسلم، اسی طرح وہ چاروں امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے بھی کوششیں کی، ہر کوشش کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ ہر امام نے یہ بات کہی، اصح اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جن کے نام پہ فرقے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے سامنے رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ لیکن ہم اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں، ان کی عزت نہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بے وقوفی کی علامت ہے، نادانی ہے کہ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی۔ آخری بات میں یہ عرض کر دوں، آج ایک ایسا فتنے کا زمانہ آ گیا کہ بعض بدنصیب ایسے ہیں جو ان پاک باز لوگوں کی غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، غلطیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن جو فیصلہ کرنا ہے نا، اس نے اعمال کو تولنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ نہیں کہا 100% تیرے نمبر، کہا جس کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے اس کے برے اعمال کا پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ،
آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے، جو ترازو لگانا ہے، جس پہ اعمال تولنے ہیں، وہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ نیکیاں زیادہ کس کی ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پکڑا کون جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کی برائیاں بڑھ گئی، نیک اعمال کم ہو گیا، وہ مارا گیا. تو اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے تو ہمیں اس کے اچھالنے کا کیا مقصد؟ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس سے لوگ بیچارے دین اور جن لوگوں نے دین کے لیے محنت کی ان کے متعلق نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ یہ نفرت غلط ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ ہم آپ کی ذات مطہرہ پہ کوئی اعتراض انگلی نہیں رکھ سکتے. باقی سب انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی غلطی نہ دہراؤ، کیونکہ اگر وہ غلط تھا تو اللہ کے ہاں اپنا بدلہ پا رہا ہے. تو اگر وہ اچھا تھا تو ہمیں اپنا منہ کالا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی کسی غلطی کو بیان کریں جبکہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ ساری باتیں اسی وقت سمجھ آ جائیں گی جب ہم دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت زندگی میں کر لیں گے. تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی بقا جو ہے وہ دین کے علم کے ساتھ منسلک ہے. تو اللہ ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ محبت اور اسے سمجھنے کے لیے، اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم کچھ سیکھ لیں تو پھر اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر